السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ عزیز طلباء و طالبات، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جی تو ہم اپنا سبق نمبر 1 مکمل کر چکے تھے آج ہم کریں گے سبق نمبر 2، ہمارا جو ہے وہ ہے نعت۔ میں آج آپ کو نعت کی بلند خوانی کر کے بتاتی ہوں، آپ نے سننی ہے، پھر آپ نے اسی طرح اس کی ریڈنگ گھر میں بھی کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو کرواؤں گی تعارف شاعر، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نعت پڑھتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ جی ایسی نظم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ خیر یہ میں ایکسرسائز یا اس کی جو مشق ہوگی اس میں ہم یہ سوال کریں گے، لیکن میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا کہ نعت ایکچولی ہوتی کیا ہے اور حمد و نعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، اور نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے یا ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں اپنی نعت۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس نعت کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ تو آئیے ہم اس شاعر کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ نعت کے جو شاعر ہیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نعت لکھنی ہے اپنی کاپیز پہ، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے، اور نعت لکھنے کے بعد آپ نے تعارف شاعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تعارف شاعر کیا ہے ہمارے پاس؟ خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ نامور شاعر یعنی کہ بہت مشہور شاعر، اور نقاد کیا ہوتے ہیں؟ نقاد یہ ہوتے ہیں کہ ناقدین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی آرائیں دیتے ہیں، کوئی بھی تصنیف یا کسی بھی کتاب کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کتاب کی آپ خوبیاں اور خامیاں بتائیں، تو وہ اس میں جو بھی یعنی کہ بتانا، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خامی ہے، تو یہ ناقدین ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی مصنف کے بارے میں یا اس کی تصنیف کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کا مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ انہوں نے مسدس حالی سے سید کی فرمائش پر لکھی۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ یہ چھوٹا سا تعارف شاعر ہے۔ تو شمس العلماء تھوڑا سا آپ کو آئین دیکھ رہے تھوڑا موٹا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا مجھ سے غلط ہو رہا تھا، تو اگر آپ لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا کہ شمس العلماء کیسے لکھا ہے تو مجھے آپ بول دیں ان باکس میں آپ کو لکھ کے دے دوں گی، صحیح؟ تو یہ آج کا ہے۔ اور اچھا دوسرا ہوم ورک آپ کا کیا ہوگا؟ دوسرا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ نے اس نعت میں آپ نے جو بھی نئے لفظ یا خاص لفظ یا ایسے لفظ جس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں، دیکھے ہیں یا ابھی پڑھے ہیں یا سنے ہیں،
تو ان کو بھی آپ نے تعارف شاعر کے بعد خاص الفاظ کی یا نئے الفاظ کی ہیڈنگ لگانی ہے اور اس نعت میں سے آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ جس طرح ہم ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، تو بر لانا کیا ہے، اس کی معنی کیا ہوتے ہیں، تو یہ لکھ لیں۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا کیا ہے، ماوا کیا ہے، والی کیا ہے، مولا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ووکیبلری میں یا خاص یا نئے الفاظ کی ہیڈنگ کے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ بد اندیش ہے، مفاسد ہے، اور شعر و شکر ہے، زیر و زبر ہے، سوئے قوم ہے، نسخہ کیمیا ہے، ٹھیک ہے، اور مس خام، کندن، کرنو، جوہل تو ہے سب کو پتہ ہے کیا ہے، اس کی کایا پلٹ دی، کایا کیا ہوتا ہے، بیڑا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو نئے الفاظ یا خاص الفاظ جو سنے ہیں، ان کو آپ نے پھر خاص الفاظ کی ہیڈنگ لگا کے لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہوم ورک اپنا ٹائم پہ کیجیے اور مجھے ان باکس کریں، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنا کام وقت پہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔